بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 35۔ میرا جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے۔ ایک یہ موسم، اوپر سے تمہارا ساتھ، کوئی پاگل ہی ہوگا اتنی سردی میں باہر جائے، اوپر سے یہ بادل کالے سیاہ۔ ولید ہاشمی نے ارم واسطی کی کالی سیاہ زلفوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے رومانٹک انداز میں کہا، جو اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دائیں بازو کے حصار میں ان دونوں کی ٹانگیں سامنے پڑے سینٹر ٹیبل پر تھیں۔ ارم کے کھلے کالے سیاہ بال اس کے شانوں سے ہوتے ہوئے اس کی چھاتی پر تھے، اور وہ پستہ بادام اور کاجو سے موسم کی ٹھنڈک کو دور کر رہے تھے، جس کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتی ہوں ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، اسی لیے تمہیں بھیج رہی ہوں۔ یہ عمر انگور کی بیل کی طرح ہوتی ہے، جو چیز قریب مل جائے اسی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور وہ دونوں بیلیں کسی کے ساتھ لپٹنا چاہتی ہیں۔ ولید، ابھی موقع ہے، اسے کیش کر لو۔ ارم ایک تجربہ کار عورت کی طرح بول رہی تھی، عمر 30 کے آس پاس، مگر اپنی جسامت کی وجہ سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ سلم اینڈ اسمارٹ تھی اور پرکشش بھی۔ تم بھی کبھی کسی کے ساتھ لپٹی تھی؟ ولید نے مذاق میں پوچھا۔ ہاں، 10 سال پہلے، جب میں بھی انگور کے بیل کی طرح تھی۔ میں اسے مضبوط درخت سمجھ کے لپٹ گئی، مگر وہ درخت تو تھا لیکن اندر سے کھوکھلا، سوکھا ہوا۔ میں اس کے مصنوعی پینٹ کو، اس کی ہریالی سمجھ بیٹھی۔ پھر کیا ہوا؟ ولید نے تجسس سے پوچھا۔ ارم واسطی نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور بھری ہوئی آواز سے بولی، ہونا کیا تھا؟ وہی جو ہم جیسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ وہ پوری زندگی ذلیل خوار ہوتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، ڈیفنس میں کسی ڈیلر کے پاس کمیشن پر کام کرتا تھا۔ دل نواز چغتائی، گاؤں جاتا تو نئی گاڑی، نئے موبائل، روپیہ پیسہ خوب دکھا کر آتا۔ اس کے چچا کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کے ذریعے مجھے موبائل اور سم دی۔ رات کو گھنٹوں میں چوری اس سے باتیں کرتی۔ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، لاہور آ جاؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ پیسے اس نے اپنی چچا کی بیٹی کے ذریعے بھیجے۔ میں ٹھوکر نیاز بیگ آئی، وہاں سے وہ مجھے گاڑی میں بیٹھا کر لے آیا۔ ڈیفنس کے ایک گھر میں ہم پورا مہینہ ساتھ رہے۔ شادی سے پہلے ہم شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ میرے گھر والے اسے بھی فون کرتے، بیٹا ارم نہیں مل رہی، لاہور پتہ کرنا۔ یہ اسپیکر پر مجھے ان کی باتیں سنواتا۔ مہینہ بعد یہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ موبائل اس کا بند تھا۔ 2 دن بعد ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، یہ گھر ہمارے انویسٹر کا ہے، یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی آفر دی۔ میں ڈرتی ڈرتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے دل نواز کے بارے میں بتایا کہ ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ گاڑی بھی میری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب دل نواز کہاں ہے؟ وہ گاؤں چلا گیا ہے، اور اپنے چچا کی بیٹی سے اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تب اس نے اپنے موبائل سے اوپن اسپیکر پر ڈیگی سے بات کی۔ وہ میرے ساتھ گزاری راتوں کا مزہ لے کر حال بیان کر رہا تھا، اور میں سن کر شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ گاؤں میں اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ ڈیگی نے کیا کیا تھا۔ میری سہیلی، جس سے شادی کرنے سے ڈیگی انکاری تھا، اس نے ڈیگی سے کہا، اب اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں ارم کی کہانی سب کو بتا دوں گی۔ ڈیگی نے میری سہیلی سے شادی کر لی۔ سجاد باجوہ نے مجھے 1 مہینے رکھیل بنا کر رکھا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو مجھے چھوڑ دیا، اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اشکوں سے اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ وہ الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ولید، جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ نہیں ختم ہوتا سفر، نہیں، کبھی نہیں۔ میری انگور کی بیل، ولید نے اسے اپنے بازو میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اب یہ انگور کی بیل ایک دیسی کیکر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب یہ بیل شیشم کی لکڑی سے زیادہ مضبوط تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ایک طرف عورتوں کی محفل اور دوسری طرف من چلے نوجوان ڈانس اور بھنگڑا ڈال کر ہلکان ہو چکے تھے، مگر ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں ثانیہ کے باپ کی آواز بلند ہوتی ہے، بس بھائی بس، بہت ہو گیا، اب کھانا کھاؤ، دیر بھی ہو چکی ہے اور سردی بھی بہت ہے، چلو شاباش۔ کھانا کھل گیا۔ یہ سن کر نوشی ہجوم سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھی۔ مووی میکر کی لائٹ والی کیبل سے اس کا پاؤں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر ولید ہاشمی کے مضبوط بازو اسے سہارا نہ دیتے تو وہ زمین پر تھی۔ ولید نے اسے ایسے سنبھالا جیسے وہ پوزیشن لیے کھڑا ہو۔ نوشی ولید کی باہوں میں تھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ کیکر کے کانٹوں والے درخت نے انگور کی بیل کو تھام لیا۔ لپٹنا ابھی باقی تھا۔ نوشی کے لیے یہ نیا تجربہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے بازوؤں میں تھی۔ وہ میں نے دیکھا نہیں۔ تھینک یو۔ نوشی نے اپنی گولڈن آوارہ لٹے کان کے پیچھے کی اور اپنا پیلا جوڑا درست کیا اور شرماتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس لوٹی تو ولید وہیں کھڑا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا، اس لیے اس طرف کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں اپنی زندگی میں یہ منظر کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ ولید نے نوشی کو آنکھ بھر کر دیکھا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، عورت کتنی ہی پڑھی لکھی اور تیز کیوں نہ ہو، تعریف کی تیز دھاری تلوار اس کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور یہی کچھ نوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تعریف کی تلوار سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ سارے فنکشن کے دوران ولید کا فوکس اس پر تھا۔ اب موقع ملا تو وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، بغیر کھانا کھائے ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہمان جانا شروع ہو چکے تھے۔ دلہن کے ساتھ صرف نوشی اس کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد نوشی کی نگاہیں مسلسل کسی کی تلاش میں تھیں، مگر ولید جا چکا تھا۔
तोशी और फौजिया एक साइड पर सोफे पर बैठी हुई थी। उनके सामने गैस हीटर लगा हुआ था। सारा प्रोग्राम फौजिया ने इसी जगह बैठकर देखा था। खाला नुसरत एक कोने में अपनी पुरानी दोस्तों से गपशप में मसरूफ थी। किसके साथ आई थी? तोशी ने पूछा। रानिया ने गाड़ी भेजी थी। हाँ याद आया, डॉक्टर बट तुम्हारा पूछ रहे थे। फौजिया ने बताया। वो क्यों मेरा पूछ रहा था? मेड इन चाइना डॉक्टर, तोशी अंदाज से बोली। मुझे लगता है डॉक्टर बट दिल दे बैठा है तुम्हें, फौजिया ने शरारती लहजे में कहा। ये लो, ये मूंग और मसूर की दाल, 4 बच्चों का बाप लगता है, मेरा उससे क्या जोड़? तोशी झूठ मूठ इनकार कर रही थी। कसम से तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, नौशी और सर बिलाल से भी ज्यादा, फौजिया ने नौशी की तरफ देखकर कहा। बस डॉक्टर बट थोड़े मोटे हैं, बाकी गोरे चिट्टे ऊंचे लंबे जवान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, फौजिया बोल रही थी और तोशी गौर से उसे देख रही थी। चलो फौजिया बेटी, बहुत देर हो गई है, खाला नुसरत पास खड़ी बोल रही थी। हम छोड़ देते हैं आपको। तोशी ने लिफ्ट की ऑफर कर दी। इतने में नौशी भी आ चुकी थी। नौशी ने आते ही कहा, चलो चलें। चलो चलें, फौजिया को भी घर छोड़ना है, तोशी बोली।